یونس علیہ السلام کی مثال دی ہے نا، اسی طرح سے آپ نے بھی جو بات کرنی ہے نا وہ اپنے قرآن یا حدیث سے کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ہمارا ٹائم نہ ضائع کرے، میرا بھائی نیچے اور بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لائیو پہ آئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں مرزا میرا کوئی نہیں لگتا، یا آپ نے بولا کہ تم مرزے کے، پہلی تو بات میں نے یہ کنفرم کر لی۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کی، جب آپ نے مجھ سے بات کی انبیاء کا نام لیا تو میں نے آپ سے کہا کہ کون سے نبی کی غلطی کا بیان کیا، آپ نے فوراً جو ہے نا مجھ پہ اسی وقت فتویٰ دائر کر دیا، جبکہ میں نے انبیاء میں سے بولا کون سے نبی۔ پھر بعد میں جب بات کلیئر ہو گئی تو آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے آگے بولا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر جب آپ مطلب اس سے آگے نکل گئے تو میں نے کہا قرآن سے، پھر آپ اس سے بھی آگے نکل گئے، میں نے کہا کہ انبیاء میں سے کسی نبی کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے غلطی کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے احادیث کے اندر جو ہے نا وہ نقل کوٹ ہوئی ہے۔ آپ مجھے تھوڑا بڑی سکرین پہ کریں، میں آپ کو چلو رہنے دیں کیونکہ مدعا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میرا مدعا آپ کا ایک ہی ہے، میرا مدعا اور آپ کا مدعا ایک ہی ہے۔ آپ مجھ سے وہ مانگ رہے دلیلیں، اور وہ فائدہ کوئی نہیں دینے کا نا، اس لیے کہ انجینئر میرا کوئی ابو نہیں لگتا، یا میرا کوئی دادا نہیں لگتا، یا میرا کوئی بابا نہیں لگتا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے آ گیا ہوں۔ آپ میرا وہ سمجھے ہی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ شروع ہو گئے ہیں ایک دم۔ ہاں جی بسم اللہ۔ بھائی ہم نے آپ سے آپ کو یہ کہا تھا، پوچھنے کے لیے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی بجائے آپ آگے پڑھ گئے اگر مگر کے اندر۔ بھائی میں نے تو آپ سے اسٹریٹ وے یہ پوچھا تھا، اور یہی اہل سر آپ نے سنت کا عقیدہ انبیاء ہے، بولا، یہی سر اہل آپ نے سنت کا انبیاء عقیدہ ہے۔ بولا نا۔ بات سن لیں، اب میری بات سن لیں، میں آپ کی بات میں بالکل خاموش رہوں، میں نہیں بولا۔ بھائی اہل سنت کا بالکل یہ عقیدہ ہے اور یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ آپ کسی نبی کی غلطی نہیں بیان کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی نے بھی غلطی کی، فلانے نے بھی غلطی کی، وہ بھی غلطیاں کرتے تھے، فلانا نبی بھی غلطیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ قرآن کی کلاس دے رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی آیت کو بیان کرتا ہے نا، یا اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے مثال دے کے کہ دیکھیں جی فلانا بندہ غلطیاں کرتا تو نبی بھی تو غلطیاں کرتے تھے، فلانا نبی بھی تو غلطیاں کرتا تھا، یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ یہ اہل ہوا کا جو ہے یہ منہج ہو سکتا ہے، اہل گمراہ جو ہیں ان کا منہج ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہے کہ جی جی انبیاء کی اسد بھائی، مثالیں دی جائیں کہ انبیاء جو تھے وہ غلطیاں کرتے تھے۔ جی دیکھیں سنا دیں۔ معاذ اللہ اپنے نبی کہتے تو ہیں کہ اس کو مانتے نہیں ہیں ہم، لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس کے معاذ اللہ اتنے بڑے کفر کو بچانے کے لیے کہ جو اس نے کہا کہ انبیاء جو ہے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، شاہی کوئی نہیں ہے، تو دوسرا آپ نے حوالہ دیا کہ انبیاء جو ہیں وہ، نبی جو ہیں وہ تو خطائیں کرتے رہتے تھے یا خطائیں کی ہیں انہوں نے اور اللہ نے ان کی گرفت کی ہے، تو انہوں نے کہا کون سی نبی کی بات ہے؟ چلیں ہم ان کی بات لے لیتے ہیں کہ کون سے نبی کے بارے میں کہا ہے، اور خود انہوں نے دلیل دے دی، جبکہ غلطی کا اطلاق آپ کو یہی نہیں پتا کہ جس کو اردو ادب آتی ہو نا، اس کو یہی نہیں پتا یہ غلطی کا لفظ کس کے اوپر اطلاق پاتا ہے، جبکہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ابھی غلطی کا لفظ معاذ اللہ استعمال کیا نا، جس کو کہ محدثین نے یا فقہا نے، مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا اجتہاد ہوتا تھا، یعنی کہ وہ غلطی ہوتی ہے قصد کر کے، قصد کرنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غلطی کرنا، جبکہ خطا واقع ہونا اجتہاد پر، خطا واقع ہونا اجتہاد پر وہ گناہ نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں ہوتا غلطی، جبکہ غلطی کا لفظ اطلاق پاتا ہے جب آپ قصد کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اس کو بچانے کے لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے غلطی کی، معاذ اللہ، جس طرح کہ اس نے اور جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اضلهم الشیطان، اضلهم الشیطان، کہ ان کو شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا۔ جی جی اللہ نے تو شیطان کے اوپر اس غلطی کو ڈالا ہے، آپ نبی کے اوپر ڈال رہے ہیں، حضرت آدم کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ۔ اور انہوں نے اس کو سمجھا، اور ان کا جو اجتہاد تھا، اور جو ان کا اجتہاد تھا اس اجتہاد کے اوپر کہ وہ پھل کھانے کے حوالے سے، حالانکہ ان کا قصد نہیں تھا اس کا حوالے سے، تو اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو گناہ نہیں کہتے، اتنا ہی نہیں ان کو معلوم، معاذ اللہ، اور انبیاء کے بارے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں صرف ٹھیک بچانے ہو کے گیا لیے۔ جی۔ عثمان بھائی اپنی انبیاء، اللہ پاک نے تو نہیں کہا قرآن میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ان کو شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا۔ پہلے جی خیر ہے،
وہ بات نہیں ہے. اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے گا اپنا نعمان صاحب نہیں، وہ تقریر نہیں اب کرنی ہے ہم نے. ایک منٹ مجھے دیں، پھر نہیں آپ نہیں سوال کر ہم نے لینا نا. تقریر نہیں کرنی, نہیں، میری بات میں سنو نا. تقریر نہیں کر رہا، اور میں میری اپنی تو جو سن لیں, گفتگو میری کی تو ہے بات سن لیں نا. اسی کا لب لباب دوں گا. میں نے اور آپ میں لبے لباب بتاتا ہوں آپ کو. سر میں نے آپ کی 3 آپ منٹ بات سنی ہے نا، آپ کو گفتگو نہیں نہیں کرنے کا نہیں نہیں طریقہ نہیں ہے. نہیں نہیں میری بات مجھے سنیں نا. 1 منٹ دے دیں، اور 1 بھائی منٹ دے دیں، بات میں تو سن اپنا لو. آپ کو اور جب پہلے مرزا انجینئر کا تو فیصلہ کر لیں ہم کہ بھائی آپ مرزا انجینئر کو مانتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا دفاع کرنا ہی نہیں چاہتے, تو یہاں پہ براڈ پہ آنے کا آپ کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. 1 منٹ لے, 2 منٹ لے, 3 منٹ لے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ اعلان کریں, ہاں بھائی مرزا انجینئر کے میں کفریات کا جس کو ہم بیان کر رہے ہیں ادھر, میں اس کا دفاع کرتا ہوں, وہ کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ضرور ہم آپ کی 4 منٹ بات سننے کے لیے تیار ہیں. جی مائک انمیوٹ کر کے بتائیں, مرزا انجینئر کا آپ دفاع کریں گے؟ جی میں مرزا انجینئر کو کوئی فالو نہیں کرتا، پہلی بات. اب میری 1 منٹ بات سنیں، بے شک مجھے نیچے اتار دینا، ٹھیک ہو گیا؟ سنائے جی. ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. میں نے آتے ہی آپ کو بولا تھا احوال. جب آپ براڈ چلا رہے ہیں، آپ کو براڈ چلانے کے ساتھ ایک بندہ ایسا رکھنا چاہیے جو بالکل بات کو سنے توجہ کے ساتھ، اور توجہ کے ساتھ بات سن کے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے کسی بندے کا، اس کو دیکھا جائے. چلیں اس کے علاوہ احوال کوئی کا آپ بات نے اور مجھ ہے؟ سے پوچھا. اس کے علاوہ کوئی اور سر بات ہے تو وہ تو بتائیں. سر صفائیاں. نیچے لائن لگی ہوئی ہے یار, سر اخوان سر 14 بندے ہیں یار، خدا کے لیے. ریپیٹ نہ میں کریں, لگاتا نیچے ہوں لائن لگی ہوئی ہے, سر، میری جلدی لائف کریں. پہ 150 بندہ بیٹھتا ہے، او 200 چلیں, بندہ 150 بیٹھتا ہے. کو جب میں بیٹھنے دیں. چلیں شاباش, لائیو لے کے ادھر نکلیں جا یہاں کے سے. ادھر چلیں جا کے کہیں کہ چلیں انبیاء شاباش. غلطیاں کرتے ہیں, ادھر جا کے کہیں انبیاء غلطیاں کرتے تھے معاذ اللہ. تو اسی طرح انبیاء کو ظالم کہہ سکتے ہیں آپ کے فارمولے کے مطابق معاذ اللہ. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ عصمت انبیاء جو ہوتی ہے وہ محفوظ معصوم ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. جی آصف بھائی. دیکھیں جی, انبیاء جو ہیں وہ ان کا استاد جو ہے وہ اللہ پاک خود ان کا استاد ہے. اللہ پاک نے ان کی ٹریننگ کی ہوتی ہے. اگر آپ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کریں گے تو اس کا آپ سمجھے کہ آپ اس کا الزام اللہ کی طرف ڈال رہے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ نے تو نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح سے ان کی گرفت کی یا ان کے لیے کوئی سخت جملے استعمال کیے, نہ اللہ تعالیٰ کی اچھا جی ذات نے آپ یونس علیہ السلام کے لیے سخت جملے استعمال کیے. ٹھیک ہے جی, تو آپ جو ہے آپ اٹھ کے آ گئے ہیں, آپ آ کے انبیاء کی غلطیاں بیان کریں گے, خطائیں بیان کریں گے کہ قرآن کے اللہ کے جو انبیاء تھے, جو نیک بندے تھے, جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندوں میں سے تھے, آپ ان کی غلطیاں یہاں پہ آ کے بیان کریں گے. جی قرآن کے اندر ان کی غلطیاں ہی ہیں معاذ اللہ, استغفر اللہ. بھئی یہ ایسے عقیدے کے اوپر لعنت ہے, ایسے عقیدے کے اوپر. اگر ایسا بندہ 10,000 دفعہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کر لے اپنے آپ کو کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہے. جی جو جی. اچھا اللہ کے دوسری بات ہے, سکھائے ہوئے انبیاء. جی میرا سنا. میرا اعلان ہے اس کے اوپر. یہ جو نعمان آیا تھا, تو میرا اعلان ہے اپنی براڈ پہ بلا لو, چاہے جہاں مرضی مجھے بلا لو. اگر تم مرزا انجینئر کے اس بات پہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور ان کی غلطیوں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں پہ گرفت کی اللہ نے, تو اس موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہو تو ادبی گفتگو جو ہے وہ حوالہ کے ساتھ ہم گفتگو کر سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں اس مرزا انجینئر خنزیر جو ہے اس کو دفاع کروں گا, اور اس اچھا کی دیکھیں, ویڈیوز ہم دھونس کیا چلائیں گے. دے رہا ہے, دھونس کیا دے رہا ہے, میری براڈ پہ 150 بندہ بیٹھتا ہے. بھائی تمہاری براڈ پہ 150 چھوڑ کے 1,500 بندہ بیٹھتا ہو ہماری بلا سے. بھائی تم ہماری براڈ کے اوپر آئے ہو, تم کنجریوں کی ہماری براڈ براڈ کے پہ اوپر آئے پانچ ہو, ہزار ہم نے تو بندہ بھی تمہیں موقع بیٹھتا ہے. دیا پورا, ہم نے کنجریوں پورا کی موقع براڈ پہ دیا نا, اس کو. ہاں جی ہاں جی, کنجریوں کی براڈ پہ 5,000 بندہ بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہی ایسے یہ ہی. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جی ہاں. اور عثمان بھائی آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو السلام موقع علیکم نہیں دیا ورحمۃ بات اللہ کرنے کا, وبرکاتہ. پورا موقع دیا بات کرنے کا, اور آگے سے کہانی سنا رہا ہے. بھائی یہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں سن کے تمہاری جو وہ ہوتی ہے نا آنٹیاں, وہ متاثر ہوتی ہوں گی. ہم الحمدللہ ہم لوگوں نے علماء کی جو ہے وہ جناب ان کی سرپرستی میں ہم نے الحمدللہ جو سیکھا ہے سیکھا ہے. تم جیسے چھوکروں کی گفتگو سن کے وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں متاثر ہوتی ہوں گی. جاؤ جا کے میرا بچہ انہیں جا کے متاثر کرو, میرا بھائی جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات نہیں, ابھی 13 ہیں, 313 بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تم ٹینشن نہیں لو, نکلو شاباش. نعمان بن فیض اگر 13 ہیں تو یہاں پر ہم سیکس کی کلاس نہیں دیتے جو 213 بالکل ہو ایسے جائے یا ہی ہے جی, ایسے 313 ہی ہو ہے جائے جی, یا ایسے ایسا ہی. کچھ ہو جائے. چکنی چپڑی یا باتیں نہیں دوپٹے کرتے نیچے ہم, کر کے نہیں بیٹھتے. ٹھوک کے رکھتے ہیں اسی. ہماری الحمدللہ روزانہ ہماری کم از کم 6 سے 7 براڈیں چلتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے
4-5 हज़ार बंदा हमारी ब्रॉड को देख के जाता है रोजाना, तुम 150 बंदे को लेके बैठे हुए हो। यार वो मिर्जा जूनियर ने 4 का कहा था भाई, ये तो बहुत ही आगे निकल गया। 150, ओए 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 ओए, उफ। अच्छा आसिफ भाई, हमारी इस ब्राड को अब तक जो है वो 900 और कितने 22 बंदों ने देख लिया इस वक्त तक। अब कासिम भाई तकरीबन मेरी ब्रॉड पे भी 1000 के करीब, 1500, 1500, 1200, 1100 बंदा तकरीबन देखता है। उस्मान भाई ब्राड लगाते हैं, उस्मान भाई की ब्राड पे भी कम से कम इतना बंदा होता है। सफीर भाई ब्राड लगाते हैं, सफीर भाई की ब्राड पे भी कम बेश इतना बंदा देखता है। 4-5 हज़ार बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारी ब्राडों के ऊपर आता है, तो तुम 150 बंदे को लेके बैठे हुए हो। ये जी डार साहब हैं जी, आप जो हैं वो कॉल लगाएंगे तो उठाएंगे ना, आपको कॉल लगाने के कासिम बगैर भाई नहीं उठाते बाबू भाई को हम। समझाओ, नेजर लेके मैनू चौबी जा रहे हैं। कौन है? ए बाबू जड़ा कोई कौन है? चाचा बूटा ही। और बात आ जाए फिर कहेगा बूटा गाला खड़दा। नहीं तेनू चुभन तो भी अंदाजा नहीं होया, तेनू चुभन तो भी अंदाजा नहीं होया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी मुर्तजा भाई, जी ओ मुर्तजा मेरी भाई। जान गल कर लगा। हेलो अस्सलाम और वालेकुम देखो साहब। यार, वालेकुम सलाम मुर्जा भाई, एक मिर्जे ने सेकंड वेट डिफेंड कीजिएगा मुर्जा भाई, एक सेकंड। मेरे जी जी डार साहब, सर वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक हैं भाईजान? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये मैंने पूछना था आप लोगों से कि ये जो डार साहब आंदे सारी तुसी एंट्री मारी है, मैनू कॉल ते चुक लो, जरा तारुफ ते कराओ अपना। सर मेरा नाम अब्बास डार है, मैं पाकिस्तान सियालकोट से हूँ। अच्छा 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 जी जी अब्बास डार साहब हुक्म करें। सर मेरा एक सवाल है, एक अर्ज है कि ये जो आप गुस्ताख बोलते हैं, हम चलें मैं भी गुस्ताख ही बोलता हूँ, ये गुस्ताख किसको गुस्ताख बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसने बोला गुस्ताख भाई? कौन है यानी भाई? आप इधर आओ सामने, किसने बोला है? यानी मैं इसमें किसी ने नहीं बोला ये लाइव कॉल में। वैसे एक पूछ रहा हूँ कि ये गुस्ताख जो हम लोग बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं, ये जी गुस्ताह नबी है, गुस्ताह रसूल है, गुस्ताख वैसे कहते किसको हैं? अच्छा 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 जी अच्छा अच्छा। डार साहब अपनी कितनी तो उम्र होगी माशाल्लाह? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल का हूँ। 30 साल की उम्र तक पहुंच गए आपको माशाल्लाह, अभी तक ये नहीं पता चला कि गुस्ताख किसे कहते हैं? नहीं मुझे नहीं पता सर, इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप इल्म वाले बंदे बैठे हैं इधर, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको मुझे पता होता तो मैं क्यों पूछता मेरे भाई आपसे। गुस्ताख उसे कहते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करे, जी नबी अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस करे, ओके नबी अलैहिस्सलाम की तरफ खता की निस्बत करे, ओके। यानी नबी उनके अलैहिस्सलाम हुक्म की कोई, की अगर किसी उनके कोई महबूब हुक्म की चीज़। हुक्म अदूली करे तो वो भी गुस्ताख है? हाँ बिल्कुल गुस्ताख। ओके। अगर कोई बंदा कहता है मैं नबी के हुक्म को नहीं मानता, एलानिया वो कहता है, एक तो है ना कुताही के तौर पे, अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात को नहीं समझ मानता, आ गई गल कितने कुताही चलनी कर है। रहा सल्लम ओके। है। लेकिन एक बंदा कसदन ये कहता है कि मैं नहीं मानता भी आपके नबी की किसी बात को नहीं मानता, तो वो काफिर है वो। वो काफर है। ओके। जी नबी जी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज है जो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ऐसी हदीस है जी। जी 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 बिल्कुल। तो क्या पूरा पाकिस्तान नमाज पढ़ता है अभी? जितने भी नहीं मुसलमान पढ़ते, नहीं पढ़ते ना, तो क्या वो जो नहीं पढ़ते मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदूली कर रहे हैं, क्या वो गुस्ताख नहीं है? भाई। गुस्ताख मैंने आपको पहले भी बताया कि गुस्ताख किसे कहते हैं, मैंने बताया नहीं आपको? आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। आपको मैंने बताया भी है कि नहीं आप गुस्ताख मुझे उसे ये कहते बता दें वो हैं। गुस्ताख हैं या नहीं है? भाई हुक्म सुन तो लेना आप। हुक्म अदूली कर अब रहे हैं सुनना वो। नहीं आपने, सुनना नहीं अब आपने। जी जी सुनाएं। भाई आपने, हाँ जी जी। नबी का गुस्ताख वो है जो नबी की शान में तौहीन करे, और जो को बंदा अगर नबी की किसी बात को कोताही की वजह से, गफलत की वजह से नहीं मान रहा ना, तो हो सकता है कल को मान जाए। जो आज बेनमाजी है कल को हो सकता है वो नमाजी बन जाए, पक्का नमाजी बन जाए। अच्छा यानी मेरा तो सवाल सर, आजिज़ाना सवाल यही है कि वो गुस्ताख है या नहीं जो नमाज नहीं भाई पढ़ते, वो जो गुस्ताख हुक्म अदूली नहीं है, कर रहा है? गुस्ताखी मैंने आपको बता दी है। गुस्ताखी यानी कि मैंने भाई हुक्म अदूली, और मैंने आपको बिल्कुल वसाहत के साथ एक बात बताई, आप फिर वही बात पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपकी डिक्शनरी में वो गुस्ताख नहीं मैं है?
ابو حسن بھائی میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں. جی 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 عباس بھائی مسئلہ جی یہ جی ہے، گستاخی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی یعنی کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا یا ایسا کچھ ہو رہا ہے. گستاخی یہ ہے کہ میں نہیں پڑھنی، اچھا میں اچھا، یہ یعنی کہ نہیں مانتا، یہ فار گستاخی ہے. ایگزامپل سمجھیے آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں بولتا ہوں نہیں یار میں نہیں نماز پڑھتا، میں پڑھتا نہیں ہوں نماز، جو ہوگا دیکھی جائے گی، یہ نہ گستاخی نہ ہے. نہ نہ یہ بات نہیں ہے. کسی ہوں یعنی کہ وجہ کی بنیاد پر وہ نہیں پڑھتا یا چھوڑ دیتا ہے، سستی کی بنیاد پر چھوڑ دیتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جی چل میں ان ارکانوں کو نہیں، اس رکن کو نہیں مانتا، ہاں، یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ میں وہ مانتا ہی نہیں ہوں گستاخی کہ ہو جائے یہ گی، ایسی کوئی کافر ہو چیز جائے ہے. گا. جو ٹھیک ہے انکار کر دے گا نا وہ کافر ہو جائے گا. سمپل سی بات. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، بس میرا یہی سوال تھا، بہت شکریہ سر. جی بہت جی شکریہ. مرتضیٰ بھیا بولیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اوکے سر، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرتضی بھائی ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੋਲ ਲਵੋ مرتضی صاحب. ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਐਲ ਲਵ ਵੀ ਹੈ. ਸਾਇਲੈਂਟ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੈ ਜਾ. ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਸੇ ਟਾਈਮ. ਚਲੋ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੁਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਛੁਪ ਇੱਕ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਛੱਡਦਾ. ਤੇਰੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ. ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਭਾਈ. ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਾ ਜਾਉਂਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਮੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ਈ ਉੱਤੇ ਆਓ ਯਾਰ. ਆ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ. نہیں اپنے بھائی ہیں، اپنے بھائی. اچھا پھر جی صحیح. السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف. جی جی یوسف جی جی محمد جی یوسف. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کاشف محمد بھائی کیا یوسف حال ہے؟ ٹرک سلام. ڈرائیور فرام فرانس ٹو اٹلی. بالکل وہی ہے. کاشف بھائی کیا حال ہے؟ صحت کا بہتر ہوئے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے، شکر الحمدللہ. سائلنٹ تو مجھے ثابت کر دے یہ اگر تو ایک باپ کا ہے تو. تو آپ گھر آ گئے ہیں کہ ابھی ادھر ہی ہیں ہاسپٹل؟ الحمدللہ کل چھٹی ہو گئی تھی، تبھی تو بول رہا ہوں، ورنہ تو اتنی زور سے تھوڑی بول واہ سکتا تھا. جی واہ جی، ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کا چھٹی ہوئی ہے. تو تختی سکھا لیا آپ نے چھٹی ٹائم کے نہیں؟ تختی لکھی تھی یعنی آج؟ تختی میں استاد جی سویرے ہی سکھا لئی سی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، شکر ہے اللہ کا کہ آپ آئے ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. جی تو میں بس ابھی نکلا ہوں دلی سے کاشف فرانس بھائی کے لیے. لینا ہے چلے اس بات کو تھوڑی سی ہنسی کے لیے. کاشف بھائی آصف بھائی بیٹھے ہوئے. نہیں وہ سائلنٹ ہے نا. اچھا پھر صحیح ہے آصف بھائی بیٹھے پھر رہنے دیں. مرزیات تینوں جے نا خارش ہوندی پئی ہے تے ساڈے جڑے نے نا او تے ایہو جے بندے بیٹھے نے کہ جنہاں ہوندیاں سی اونج دی گفتگو نہیں کر سکدے. ورنہ تینوں اساں مرزا انجینئر او والے کیدے پوچھنے سن، پھر تو آنا سی یہ تے کوئی یہ مسلمان ہے، یہ ایسے کرتے ہیں. اس ٹائم تے تیری بکواس شروع ہو جانی سی نال ہی. چل فتوا لا. عثمان بھائی پوچھ رہے نے، جواب دے ہوندا. یہ جی نئے بھائی کا آئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ان کو بھیجا ہے انویٹیشن. اچھا یہ فضان بنگوئی سخت چودھری چاند
दोवें ही आओ उस्मान भाई ले जी आते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीवान सलाम जी व्यू साहब जी 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 यार मैं गल तो सुनो आपको नीचे बैठा हूँ सुन रहा हूँ यार, आप करें बात में बस। ਉਹ ਸਾਰੇ उस्मान ਉੱਤੇ भाई ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਡਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ जी जी बिल्कुल 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 इसी तरीके उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल इंज ही गल है। ਆਹ ਪੈ ਗਿਆ उस्मान ਇੱਥੇ भाई ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ उस्मान भाई ये क्यों ਲਾ गल हो गई? मैं उस्मान भाई गल करा। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਯੂਸਫ ਭਾਈ उस्मान भाई वो गल हो गई, एक बंदे ने इंज मजाइया गल है, उन्हें टैक्सी बनाई ते महीना चलांदे ने ते कोई सवारी नहीं बैठी है। क्यों? पांच भरा सन, दो अगे बैठे रहंदे सन, तीन पिछे, ते सवारी कित्थों बैठी सी? वो साडा वो हिसाब है। लो मैं थल्ले चलिया ते मैं सुन रहा वां ते तुसी करो गल चल। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ सारे विच बैठे ने, सवारी कित्थों बैठी है? वो गल है वाकई सही है। लो मैं थल्ले सुनदा रही ना, क्योंकि गल चल ते मैं शो वाली लाना हुंदा, तुसां ही करनी है ते मैं जा रहा थल्ले। सब नु खुदा हाफिज़ ते उत्ते चुकने दा बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहाडा भला करे। ਅਸਲਾਮ खुदा ਵਾਲੇਕੁਮ हाफिज़। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ जी यार पीछे क्या पीछे जी गाने जी लगे हुए वालेकुम हैं अस्सलाम जी सैफी भाई नसीबों के ਕੀ पीछे ਹਾਲ गाने ਚਾਲ लगे ਹਨ हुए ਜੀ जी ठीक ठाक सैयद तबीयत भाई सेहत पीछे वाल है नसीबो चल रही है ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ की ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ फरमाओगे ਵਿੱਚ सैयद भाई ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ अच्छा सैयद ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ भाई ਚੱਲ मिर्जे ਰਿਹਾ दे ਜੀ बारे की फरमाओगे ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ माशाल्लाह माशाल्लाह बस इलम सैयद है भाई लेकिन आदि अमल कोई नहीं सैयद भाई जेड़ा ऐसा फरियाद ने ना हाँ ਉਹ जी ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ हाँ ਭਤੀਜੇ जी ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ हाँ ਇਹਦੇ जी ਕੁਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ ਕੇ हाँ जी इवें गल है कोई शक नहीं ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਕਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਦੋ ਮੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਲੈ ਲਓ ਸੁਪਾ लो जी साइलेंट साहब आ चुके हैं अच्छा भाई आप सबसे पूछ रहे हो मिर्जा के मानने वाले आप किसके मानने वाले ये थोड़ा सा बता दे फिर आपके बाबों की गुस्ताखियां भी यहाँ पे बताता हूँ भाई हम तो हम हर बाबे के मानने अल्लाह के सिवाय क्या उस बंदे के जैसा कोई हो सकता है जो सिर्फ अल्लाह ओए मेरी सुन गल साइलेंट बड़े सुकून नाल गुफ्तगू कर तू आउंदियां सार ना स्पीड मार जाना मैं आराम सुकून ना बोल सही है ना ते गुफ्तगू होएगी जे तू यही काम करना है ना ते मैं 1 मिनट नहीं तेनू जे जेड़ा उत्ते बैन नहीं देने गल याद रखी हाँ अपना माइक ओपन कर ते आराम सुकून नाल जेड़ा गुफ्तगू कर मोटरवे ते रहंदा है ना यार वो मोटरवे ते रहंदा है अच्छा साइलेंट भाई गल सुनो
ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਬਈਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਇਮਾ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਆਇਮਾ ਉਜ਼ਾਮ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? साइलेंट भैया अपना माइक खोलिए जरा। हेलो जी जी, मैं भाई बात कर रहा हूँ कि आप हर बंदे को यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आप मिर्जा को मानने वाले हैं, आप किसको मानने वाले हैं? आप तो ये बताएं ना। मिर्जा को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे करें और अपना बताएं आप किसको मानने वाले, फिर हम आपको बताएंगे कि उनके मतलब के कितने कितने उन्होंने शिरकी अल्फाज अपनी किताबों में लिखे हुए हैं जिनको आप क्यों मानते आपने हैं। जरूरत रिश्ता का फॉर्म फिल करना है? तो नहीं आपने नहीं अपना फॉर्म काशिफ फिल भाई, करना है मिर्जा के साथ रिश्ते नहीं का। नहीं काशिफ भाई ठहर जाइए यार एक। ये तो सबसे बड़ा मुशरिक है काशिफ अच्छा चौधरी। अच्छा अच्छा, साइलेंट भाई बात सुने, साबित बात करें सुने। साबित करें साबित करें, नहीं नहीं, सबूत दें। एक मिनट काशिफ भाई, एक मिनट देखिए सबूत मेरी आपकी बात कब्रों सुने। पे मेले लगते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जाबर बन के मेरी ना किसी बैठो कब्र कब्रों में पे। मेला नहीं हो भाई, मैं जिंदा हूँ, मेरी किसी कब्र में मेला नहीं लगा। आपने झूठे लगाए अच्छा हुए हैं ना, आपने और लगाए हुए हैं, लानत, झूठे आपके मानने झूठे वालों ने झूठे। लगाए हुए हैं। अच्छा बात मैं सुने, झूठ बात नहीं बोल रहा। अच्छा बात सुने। कब्रों को पक्का देखिए ना मेरी करो, बात सुने मुजावर बन के ना बैठो। भाई, बात सुनिए। ये जो तो बात आपने आपकी की है ना, आप जिसको मानते हैं ना, चले आपने जिन जिन बात की तो सुनने वीडियोस ना, लगाई हुई हैं अपनी मेरे टिकटॉक मेरे पे, सुन मोहतरम ले वो मेरे सारे मोहतरम भाई बात तो नहीं, सुन सुन ले चुप करके। बात तो सुन ले भाई, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं जवाब भी आपको मैं दूंगा। देखें, इस वक्त जो बात हो रही है ना, वो बात ये हो रही है कि जो बंदा इस वक्त हाजिर है, मौजूद है, जिंदा है, उससे आप लाइव कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि उसके स्टूडेंट्स उससे पूछ रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को आगे से गालियां निकालता है। उसको जब स्टूडेंट पूछते हैं ना कि मिर्जा साहब और तुसां ते फलानी जगह ते गल कीती सी, तो उन्होंने लोगों कहता है और तू तो चवलां लिख के ले आया, तू तो चवलां ये लिख के ले आया। आपका बाबू देखो ना, ये कौन सा कमीना आदमी है, नीचे गालियां दे रहा है। ना यार ना, अपना यार आप नीचे अपना की ना छोड़ो, है। आसिफ भाई की बात सुनो, जिस छोड़ दो, हम बंदे नहीं के देख रहे पास इल्म नीचे। खत्म हो जाता है ना, ओ दलाइल खत्म हो साइलेंट जाते हैं, साहब, हम बाद नहीं में देख गाली रहे देता नीचे, है। यार आप भी मत मेरी नीचे साइलेंट भाई मुझे देखें। बात सुने, हमें आप क्या आसिफ पता, भाई हो की सकता बात है वो सुने। आपका, देखें हो सकता है वो आपका अपना ही कोई साथी हो, आपने जानबूझ के उसको कहा हो कि मुझे गालियां दे ताकि मैं मुसलमानों को बदनाम करूं, हमें क्या पता। हो सकता है वो आपके साथ ही घंटे हो पहले वो, वो हमें घंटे क्या से पता, वो आपने आपकी उसे लाइन पे कहा हो बैठा है, अभी वो कि मेरा भाई बंदा ये है। ना यार उधर गालियां देना लाइव पे जाके, तो फिर मैं वहां पे जाके कहूंगा कि देखो जी मुसलमान गालियां देते हैं और ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा और मैं सच्चा हो जाऊंगा, मैं मुसलमान झूठे हो जाएंगे। तो भाई हमें नहीं पता वो कौन आपको गालियां दे रहा है, हमें नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए मिर्जा इंजीनियर कहता है कि अगर किसी ने सच्चा या झूठा करना है ना मुझे, तो वो मेरी वीडियो से करे। अगर हम आपको ये कहते हैं, हवाला देते हैं मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो का, आप उसका जवाब देने के बजाय हमें कहते हैं फलाने बाबे ने यह किया, फलाने ने वो किया, फलाने ने वो किया। मैं भाई वो बाबे आपको तो दुनिया से चले मुझे गए। क्योंकि मुझे इस बात का पता है ना, जो भी मिर्जा के खिलाफ है ना, इंजीनियर के खिलाफ, सब बाबों को मानने वाले लोग हैं, कब्रों पे नहीं, अहले मुजावर हदीस बन जो के हैं, बैठने वाले अहले लोग हैं। हदीस जो हैं, अहले हदीस तो वो बाबों को नहीं मानते, ये देवबंदी हैं, ये भी नहीं बाबों को मानते, तो वो भी मिर्जा इंजीनियर के खिलाफ हैं। कौन नहीं मानते? अहले हदीस। अहले हदीस जो हैं वो तो नहीं ना भाई कब्रों पे जाते। मैं खुद अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या पता आप अहले हदीस हैं। आप यही तो बात कर रहा हूँ ना कि आप हर बंदे से पूछ रहे हैं कि भाई आप मिर्जा के स्टूडेंट हो, आप अपना भी तो बताओ आप कौन हो। यहाँ भाई पे हम जितने बंदे बरेलवी आ रहे हैं, हैं आप बात उसको सुने पूछ बात रहे हैं। सुने बात सुने बात सुने भाई, हम रोज बराड़ लगाते हैं,
हमारा हर बंदे को पता है कि भाई हम बरेलवी हैं, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? आपसे छुपाया है हाँ तो किसी ने कि मैं बरेलवी, मसलन आप बरेलवी मकतबा फिक्र के देखे ना, कितने कितने हम्म, शिरकी अल्फाज है जो जाके उन्होंने कब्रों पे दुआएं मांगी हुई हैं, वो आपको नजर हाँ नहीं आती वीडियोस? आपको मिर्जा की यार, नजर आती है वीडियोस? ये जो मौजू है ना, ये वाला कब्रों पे जाना, कब्रों पे जाके मांगना, तो ये यार ये मसला एक ही मौजू सारा है ना। यही से पैदा होता है ना। अच्छा सर, सुने शिरक मेरी का बात, सबसे सुने बड़ा सुने गुनाह ही शिरक है। सुने ना भाई, सुन तो लें भाई, सुन तो लें ना भाई। आप देखें ना, अब अगर आप बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। अगर आप मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, आप बरमला कहें कि यार मैं मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। अगर आप तो कहेंगे भाई भाई मैं नहीं मैं कह रहा उसका हूँ ना कि स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, उसका स्टूडेंट हूँ। अभी आपने अभी आपने ऐलान कहा बात मैं, की है ना, अहले आपने हदीस कहा है हूँ, ना कि अभी आपने हम कहा मैं अहले अहले हदीस हदीस हूँ। है, हम फलाने, बाद में आपने कह दिया मैं बरेलवी नहीं, मकतबा फिक्र से हूँ। आपने भाई अभी अभी कहा मैं अहले जो हदीस जो हूँ। बात आपकी गलत है, आपके फिरका में गलत है, आप उसको तस्लीम करते हैं ना, तो मैं भी भाई ऐसा ही सुन लें, बंदा हूँ भाई। जो मिर्जा सुन ने लें गलत बात की है, मैं उसको भी तस्लीम करता हूँ, जो मेरी किताबो बात सुनी। सुन्नत के एक खिलाफ है। मैं ये बात बात कर रहा सुने, हूँ। आप भी तो बात माने सुने, ना, कब्रों पे बात मुजावर सुने ना, बैठ बन के बैठना बात मना है। सुने ना, बात सुने, बात सुने भाई। मैं हम बल्कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें मौजूद हैं कि उन्होंने बकायदा तौर पे इनकी मजम्मत की हुई है। इन जितने ये पीर हैं, ये जितने जिन लोगों ने ये अपने गद्दी नशीन बने हुए हैं, इन सब की जी उन्होंने मजम्मत की है अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने। जी, हमारे ये उस्ताद बात मोहतरम आपने जो है अच्छी मुफ्ती की ना। मुबशर शाह साहब, जैसे बात सुन आपने ये लेना, बात अच्छी की मेरी है ना, मेरी मैं भी बात सुन ऐसे, लेना, जैसे आप अभी मेरे ऐलान सोने बरात भाई, कर रहे हैं, आप मकतबा मेरे फिक्र, सोने भाई, वो मेरी बात सुन ले, बरेलवी बोला और ना मेरे आपने। सोने, मेरे सोने भाई बात सुन ले। बात तो पूरी, यानी पूरी बात आप सुनेंगे तो फिर है ना। जी जी, अब सुनाए ये सुनाए। जितने भी इस वक्त मिजारात वाले हैं ना, जिन जो गद्दी नशीन है, आप उनमें से किसी से जाके पूछ लें कि आप बरेलवी हैं, वो आपको कहेंगे नहीं जी हम बरेलवी नहीं हैं। क्यों वो कहते हैं कि हम बरेलवी नहीं? क्योंकि जो हमारे इमाम अहमद रजा खान साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, वो इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर इन सब कामों की मजम्मत की हुई है। ये जितने मजावर बने हुए हैं, कब्रों के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये कमाई खा रहे हैं कब्रों की, ये इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनका अहले सुन्नत के साथ, ना बरेलवियों के साथ। मैं आपको अलानिया कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक उस्ताद के शागिर्द हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे वैसे ही हम मुंह उठा के तो यहाँ पे आके बैठ गए। हम में से कोई भी जो है वो मिर्जा इंजीनियर की तरह नहीं है। हमारे बाकायदा तौर पे हमारे उस्ताद हैं, मुफ्ती मुबशर शाह साहब हमारे उस्ताद हैं। जी हसन भाई, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अभी आप ये भी कन्फर्म कर दें कि आपके साथी जितने भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे बंदे आपकी बात से जी मुतमिन है? आपने जो बात की है, ये सारे हाँ मुत्तफिक हैं जी, आपसे? 100% मुत्तफिक हैं, जी पूछ लें, आप 100% पूछ लें। मुत्तफिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भले भाई, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गलत मुतफिक फहमी हैं, दूर हो गई ना। मुतफिक हैं। भाई गलत फहमी सारे दूर हो गई मुतफिक मेरी। हैं, मेरी और बरात मुझे है, जो मैं भी आप बोल कह रहा रहे हूँ हैं ना कि मुतफिक मैं है। कादियानी हूँ, नीचे आपने बाबू बंदे को बिठाया हुआ है, मरज़इयों के वो फतवे लगा रहा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा हूँ जो किताबों यार सुन्नत से जो मैंने, बात मिलती है जी उसको हक तस्लीम करने वाला बंदा हूँ। मैं कोई राफजी नहीं हूँ, ना मैं चले शिया हूँ, ना मैं चले कादियानी हूँ। सही है चले हम माफी मांगे मुझसे, सबके सामने मेरा नाम लेके माफी मांगी आपने मुझे मुशरिक का। जी। अगर आप तो ये काम नहीं करते फिर तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है तो भाई। मैंने अभी कहा है ना भाई, कहा है कि भाई ये काम नहीं करता, कोई भी नहीं बुरा करता, समझता हूँ मैं कोई इस भी नहीं मेरी काम को। करता। गलती है। हम, हाँ तो फिर मेरी अच्छा गलती मेरी है ना, बात ठीक सुने, है, अच्छी बात है, साइलेंट भाई, बहुत अच्छी साइलेंट बात है। भाई, साइलेंट अल्लाह भाई, की रजा के लिए साइलेंट अगर भाई, इंसान को झुकना पड़ जाए भाई, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे माफी साइलेंट मांग, भाई, आपके कदमों में आके माफी साइलेंट, मांगने के लिए तैयार हूँ। साइलेंट भाई, साइलेंट भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि असल में बात यह है कि देखिए, मिर्जा इंजीनियर की वीडियो भी आप सुन लें, वो खुद इस चीज का इकरार कर रहा है कि हमेशा से जो है वो मुसलमानों की जो बड़ी तादाद रही है ना, उनके जी अकायद बरेलवियों वाले रहे हैं। ये मिर्जा इंजीनियर की वीडियो मौजूद है, आपने सुनी होगी कि ये सही है। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े, दाता अली हजवेरी यार हो गए, एक मिनट आपकी बाईजीद बात को बुस्तामी रोकता हूँ, रहमतुल्लाह सॉरी, अलैह हो गए। एक मिनट, जरा एक मिनट जरा आपकी मेरी बात बात को सुन, रोकता हूँ। सिर्फ मुझे ना थोड़ा सा मौका दे दे, माजरत के साथ थोड़ा सा मौका दे दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और भी इस तरह से बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन टाइम आया होगा, आपको भी शायद पसंद ना आए। बहुत सारे जी लोगों को मैं नाम ले सकता हूँ। इसी तरह से खिलाफत उस्मानिया, तकरीबन 650 साल तक जो है वो खिलाफत उस्मानिया जो है वो दुनिया में रही है। खिलाफत सही है। उस्मानिया वाले जो थे, उनके भी अकायद हमारे वाले थे। खिलाफत अब्बासिया थी, खिलाफत अब्बासिया वाले जो थे, उनकी हुकूमत भी गालिबन तकरीबन तकरीबन जो है ना कुछ 600 साल के करीब उनकी भी हुकूमत रही है। उनके अकायद भी बरेलवियों वाले थे। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे, फिर इसका मतलब है 1200 साल के अंदर मुसलमान पैदा ही कोई नहीं हुआ, सारे मुशरिक पैदा हुए हैं?
بھائی میں یہی جی تو بات کر رہا ہوں، جیسے آپ ہر آنے والے نئے بندے سے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہو. میں بات کرتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ لکھ کے لگا دیں نا اہل حدیث کا کوئی بندہ یا بریلوی حضرات کا کوئی بھی بڑا آدمی، یہاں پہ آپ لکھیں نا کہ فلانا فلانا کافر ہے اور ساتھ آپ اس کی تصویریں لگائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد ہے اس کی خطائیں جو ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، صحیح ہے، انسان کے منہ سے الفاظ وہ بھی نکل جاتے ہیں جو شاید وہ بیان نہیں کرنا چاہتا بعض اوقات، لیکن وہ نکل اچھا جاتے اب ہیں. ہم لیکن آ یہ نہیں جاتے کہ ہیں، اس کو پکڑ کے آپ اتنا اب کھینچو ہم کہ سائلنٹ کفر بھائی کے فتوے لگا سائلنٹ دو. بھائی سائلنٹ بھائی اب ہم آ جاتے ہیں مرزا انجینئر کی طرف. ٹھیک ہے، اب ہماری آپس میں جو بات ہے اہل حدیث اور بریلوی وہ ہماری کلیئر جی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم آ جاتے ہیں جی مرزا انجینئر کے اوپر. دیکھیں جی بالکل ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور بالکل نیوٹرل ہو کے ان بائسڈ ہو کے آپ نے میری بات سننی ہے اور مجھے اس کا بالکل. جواب دینا ہے. دیکھیں میری بات سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ من کلم فی القرآن بغیر علم جی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس بندے نے بغیر علم حاصل کیے، بغیر علم حاصل کیے علم حاصل اس کیا. نے قرآن بیان کیا اپنی مرضی سے، یعنی کہ تفسیر بیان کی، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. جس بندے نے تفسیر بالرائے کی اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگر آپ سے یا کسی سے، آپ کا نام نہیں میں لیتا، میں کہتا ہوں یار مرزا انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ آتا، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تفسیر کی کلاس کی مد میں یہ بندہ جو قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، قرآن کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، جیسے کہ اس بندے نے قرآن تفسیر کلاس کے اندر اس نے یہ کہا کہ جی سورہ زمر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مخلوق بیٹا بنا سکتا ہے. پھر اس بندے نے کہا کہ جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی، یعنی کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے اور مخلوق خدا اللہ بنا سکتا ہے. اب بھائی مجھے یہ نعوذ بتائیں، باللہ، یہ تو میری کفری ذرا بات الفاظ ہے بھائی، میں تو اس کی میری ذرا تصدیق نہیں کرتا، چاہے میری یہ ذرا بات انجینئر سنیں. مرزا نے کہے یا کسی نے بھی کہے یہ والے میں آپ الفاظ. کو سنوا دیتا ابھی ہوں جیسے میں آپ کو آپ سنوا مجھ پہ دیتا ہوں یہ اٹیک کر رہے ہیں نا کہ آپ کے مجھے میں آپ مطلب کو کہ نہیں کہہ رہا اسٹوڈنٹ اس کا ڈکلیئر میں کر کے آپ کو کہہ نہیں رہے ہیں، کہہ رہا میں بھی میں آپ کو آپ کو کہہ نہیں رہا ہوں کہہ کہ رہا بریلوی مکتبہ فکر کے آپ کے ثاقب رضا مصطفی ہے، انہوں نے کہانی سنائی ہوئی ہے چبارے والی اور بخارے والی، اس کو آپ میں صحیح میں مانتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں اور جو دھوبی والی کہاوت سنائی ہوئی میں ہے یہ صحیح ہے؟ وہ یہ آپ کے میں آپ کو مکتبہ بتاتا فکر کے لوگ ہیں جو آپ بریلوی ہوں حضرات ہیں نا، یہ میں سارے آپ کو انہیں کے جواب دیتا قصے ہوں سنائے ہوئے ہیں. میں اور جواب ایک دیتا جمال پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کہیں کہ ہمارے جو پیر عبد القادر جیلانی کو ماننے والے ہیں، اگر وہ پہلی تو گل جہنم چ جان گے نہیں، اگر وہ جہنم میں چلے گئے نا تو مطلب کہ وہ وہ تو نکال صاحب لیں ہی گے لے ان کو لے. باہر. ہیلو، صاحب ایک ہی لے منٹ لے. ایک منٹ ایک بار ایک میں منٹ ایک بات ہوتی ہے. اچھا قاسم بھائی، وہ کل والی ویڈیو آپ نے سنبھالی ہوئی ہے یا میں آپ کو واٹس ایپ کروں وہ والی جو جس میں اس وہ نے کہا مجھے کہ تو اللہ اپنے بھیجی نہیں جیسے تھی نا، اللہ. اچھا ایک منٹ مجھے میں آپ بھیجی کو نہیں نا تھی. وہ آپ نے میں سلطان بھیجتا ہوں. بھائی کو بھیجی تھی، بیٹھے میں وہ ادھر. نہیں آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی لیکن وہ آپ کے دوسری آئی ڈی پہ چلی گئی ہے میرے خیال میں. میں اب آپ کو ہاں نا واٹس ایپ کر رہا ہوں وہ والی ویڈیو نا. واٹس ایپ کر دے. سلطان بھائی کے جی پاس ہے تھی میرے خیال اچھا میں، اگر بلکہ آپ کسی مجھے بندے بھیجے، کو لگاتا میں، مجھے اچھا بھیجے. کسی بندے کو اگر مرزا کی یہ یہ والی جو دیکھا ہوں. ویڈیو ہے نا، اگر یہ آفیشیل چینل کے اوپر اگر یہ ویڈیو کسی کو مل جائے نا، اس کا لنک مل جائے تو وہ مجھے لازمی کو بھائی شیئر کر دے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹک ٹاک سے مرزا کے اسٹوڈنٹ کی ہی آئی ڈی ہے، اس کا نام ہے آئی ڈی کا ایم علی مرزا وائس. ٹک ٹاک کی اس کی آئی ڈی ہے. کیا نام ہے؟ ایم علی مرزا وائس. یہ ہم نے اس سے یہ والی اس کی جو ہے نا یہ والی ویڈیو جو ہے نا یہ ہم نے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے جی. تاکہ کل کو بندہ یہ نہ کہے کہ نہیں جی یہ آپ نے پتہ نہیں کدھر سے اٹھائی ہے کدھر سے نہیں اٹھائی. تو یہ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کی ہی جو ہے نا چینل سے ہم نے یہ ویڈیو جو ہے یہ لی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ قاسم بھائی کو میں فارورڈ کر رہا ہوں. اگر آپ نے چلانی ہے آپ چلا دیں، میں قاسم بھائی کو بھیج دیتا ہوں نا، تاکہ نیکسٹ ٹائم فیوچر میں جو ہے وہ قاسم بھائی کے کام ابھی آ جائے، یہ چلا بھی سکیں اس کو نا. ابھی آپ نے جمیل ٹھیک بھائی ہو نے گیا تو چلانی ہے تو بھیج دیں. چلا دیں. تو آصف بھیج بھائی دیتی جی، میں میں یہ بھیج دیتی. آصف بھائی میں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے بھیجیں، میں ابھی چلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے.
वो कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला ने अपना बेटा किसी को चुनना होता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। ये सूरह अज़ुमर के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने चुना नहीं है, चाहता तो चुन सकता था, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है होती वो मखलूक ही फिर भी गॉड नहीं बन सकता था। हमारे नबी इस्लाम से भी कहलवाया गया, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता ना तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, यानी मैं उसे प्रोटोकॉल देता कि ये अल्लाह का बेटा है। तो जीसस क्राइस्ट अल्लाह के बेटे नहीं है। लेकिन कुरान ने ये कहा कि अल्लाह का कोई अगर बेटा हुआ भी ना, अगर अल्लाह ने चुनना होता तो वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो फिर खालिक नहीं हो सकता, वो मखलूक ही रहेगा। जब मखलूक रहेगा तो फिर अल्लाह तो एक है बाई डेफिनेशन। ये मुहाल और मकदूर की बहस है, इसके ऊपर मैं पिछली दफा कोई ऑलमोस्ट 30 मिनट जी अपना क्या नाम है साइलेंट भी आपने सुना है, वो कहता है अल्लाह खुदा बनाएगा ना तो वो मखलूक रहेंगे, वो ना वो अल्लाह नहीं बनेंगे बल्कि मखलूक खुदा होंगे वो। अब ये मुझे बताएं कि ये कुरान की कौन सी आयत के अंदर है? ये कुरान तफसीर क्लास है ना ये वाली? भाई मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जो मिर्जे की बात नहीं कर रहा मैं, आप मुझे मिर्जा का ताना ना दें। मैं आपको ये बात ओहो कर रहा हूँ मेरी जैसे जान है, आप अभी मेरी जान है, मैं मिर्जा का कह रहे हैं ताना ना नहीं दे रहा, बरेलवी। मैं जी आपको मिर्जा का ताना नहीं दे रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, आप अगर आके ये कहते हैं कि मिर्जा बहुत अच्छा इंसान है और आपकी एक बात सुनने की वजह से 10 बंदे उसे सुनना शुरू कर देते हैं और वो जी उसके इस कुफर पे ईमान ले आते हैं कि अल्लाह अपने जैसे खुदा बना सकता है या अल्लाह मखलूक खुदा बना सकता है, अगर वो उसके कुफर पे ईमान ले आते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं तो वो उनके कुफर का जिम्मेदार कौन होगा? किसके किसके गले पे होगा वो उसका उनका कुफर जो है? बताएं मुझे। यार, वो अभी जो आप जिस तरह बात करके उसकी बात को गलत तरफ लेके जा रहे हैं, ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं। आप सुन लें, मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा सुन लें, सुनाइएगा अपना जमील भाई, दोबारा सुनाइए कासिम सुनवा भाई। दे, कोई गलत बात होगी तो मैं भाई उसको काउंटर करूंगा, मसला नहीं ये है। देखें, उसने ये कहा है कि अगर अल्लाह खुदा बनाएगा तो वो होंगे मखलूक ही। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला की जात ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा बना सकता हूँ, कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं मखलूक खुदा बना सकता हूँ, अल्लाह ने कहा ही नहीं। ना नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अल्लाह अपने जैसे खुदा बना सकता है या मखलूक खुदा बना सकता है। जी लगाऊं? हाँ जी, हाँ जी, लगाइएगा। सबसे बड़ा है, हम सब मानते हैं कि अल्लाह अपने जैसे और खुदा बना सकता है। अल्लाह ताला जिसे भी बनाएगा ना वो मखलूक ही होगी। तो अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह पैदा नहीं हुआ हुआ, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह अगर किसी और को खुदा बनाएगा ना तो वो होगी मखलूक, वो खुदा नहीं बन सकती। हाँ, खुदा का बेटा हो सकता है अगर अल्लाह चाहे। वो कुरान में है कि अगर अल्लाह ताला ने अपना बेटा किसी को चुनना होता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। ये सूरह अज़ुमर के अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने चुना नहीं है, चाहता तो चुन सकता था, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है होती वो मखलूक ही फिर भी गॉड नहीं बन सकता था। हमारे नबी इस्लाम से भी कहलवाया गया, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। ए नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह का कोई बेटा होता ना तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता, यानी मैं उसे प्रोटोकॉल देता कि ये अल्लाह का बेटा है। तो जीसस क्राइस्ट अल्लाह के बेटे नहीं है। लेकिन कुरान ने ये कहा कि अल्लाह का कोई अगर बेटा हुआ भी ना, अगर अल्लाह ने चुनना होता तो वो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो फिर खालिक नहीं हो सकता, वो मखलूक ही रहेगा। जब मखलूक रहेगा तो फिर अल्लाह तो एक है बाई डेफिनेशन। ये मुहाल और मकदूर की बहस है, इसके ऊपर मैं पिछली दफा कोई ऑलमोस्ट 30 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इसी तरह पर्ची आई थी, इंशाल्लाह उसके रेफरेंसेस लग गए ना कुछ अर्से में आपने। जी अपना साइलेंट भी आपने सुना है कि अल्लाह अगर खुदा बनाएगा भी ना तो वो मखलूक खुदा होंगे, ये आपने भाई खुद आप इसकी जुबान सरासर से सुन लिया। ज्यादती कर रहे हैं उस बंदे के खिलाफ, इस तरह की बातें चला के। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबियों के लिए कुरान में आयतें नाजल की हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो उनको हदायत ना देता, या अगर अल्लाह चाहता तो वो मतलब कि कोई भी जो नबी अल्लाह ताला ने भेजे कोई ख़यानत नहीं कर सकते। सही है, अल्लाह ताला तो इस तरह इसने फरमाता हवाला है। ना यही साइलेंट भाई, इसने जो हवाला दिया कुरान का हवाला दिया है ना, किसने? इसने ये कुरान का हवाला दिया है ना, ये वीडियो के अंदर आपने सुना है इसने कुरान का हवाला दिया है कि सूरह जुमर यार में भी है उसने कुरान का और हवाला दिया, ये दिया और कि उसके बाद उसने ये उसने भी कहा था कि ये एक और पॉसिबल ही आयत नहीं का है। हवाला दिया है। एक मिनट जरा ठहरिएगा, एक और उसने हवाला दिया है, वो कौन सी सूरत है जी? वो है इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। ये कौन सी सूरत की आयत है? एक मिनट ठहरिएगा, किसी दोस्त को पता है ये कौन सी सूरत की आयत है ये वाली?
تو بھائی کسی دوست کو پتا ہے کہ یہ کون سی صورت کی آیت ہے؟ ان کا قال قال قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ کون سی صورت کی یہ آیت ہے؟ یہ والی کسی بھائی کو پتا ہے؟ بھائی آپ بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا، میں یہاں اصل پہ میں نا بات ہی ختم میرے ہو میرے جاتی ہے. سونے آپ بھائی سراسر میرے سونے زیادتی کر بھائی کے اس کے سر پہ میرے الزام سونے ٹھوک رہے بھائی ہیں. میں آپ کو پوری آیت آپ کو میں پوری آیت آپ کو جو ہے نا وہ میں یہ آ گئی میرے سامنے. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے. اب 81 کے ساتھ نا آپ 82 کو ملا کے ذرا پڑھیں، ذرا 81 آیت نکالیں اور 82 کو ملا کے پڑھیں اور پھر بتائیں اس کا کیا معنی ہے اس کا. اگر آپ کے پاس ہے نا دوسرا موبائل تو ذرا آپ 81 کو بھی پڑھیں اور 82 کو بھی پڑھیں، اور 82 کو پڑھ کے اور 81 کو پڑھ کے دونوں کو ملا کے بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اور میرے پاس نہیں ہے فون دوسرا. چلیں میں آپ کو نا 1 منٹ میں آپ کو نا دونوں آیتیں پڑھ کے نا بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی انسان کہے لا تقربوا الصلاۃ، اور اب وہ اسی آیت کو بار بار پڑھتا جائے لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ ماں لا کے قریب تقربوا بھی جاؤ. الصلاۃ. ہاں جی، اب اگلی آیت پڑھے نا. یہ اس نے یہی حساب کیا مرزا جونیئر جیلمی نے کہ اس نے دونوں آیتوں کو، سورہ زخرف کی آیت کو بھی اور سورہ دوسری جو آیت ہے نا وہ والی سورہ زمر کی آیت نمبر 4 جو ہے، یہ دونوں آیتوں کو اس نے مس کوٹ کر کے تو اپنا ایک جو کفریہ عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میں اب آپ کو دوسری وہ جو آیت ہے نا وہ والی کیا نام ہے کیا تھا وہ دوسری آیت یار، میں دماغ سے نکل گئی یار. یہ جس کا حوالہ اس نے ابھی دیا تھا نا سورہ زمر کی آیت نمبر 4 کا جو اس نے حوالہ دیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کیا تھا، وہ آیت کیا تھی؟ وہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ، اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے. بھائی یہ جی سورہ زمر کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں تو یہ جو ہاں قرآن کی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اس میں اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا یہ مرزا تو نہیں کہہ رہا، یہ سنیں. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے. ہاں جی. تو ابھی اب یہ مرزا بتائیے کہ یہ یہاں پہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ مطلب یہی نا، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا. یہ تو یہی ہاں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا. تو اگلا سبحانہ وہ چھوڑ دینا، آگے سے وہ چھوڑ دینا، اس کو رہنے دینا، آیت میں سے نکال دینا اس کو. یار بات تو اس نے وہی تو بات کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا. بھائی بات جب شروع آپ میں جب آیت آ کا گئی تو وہ معنی غلط بات ہی بیان ختم ہو کریں گئی. گے میرا بھائی، وہ کہہ رہا ہے اللہ کر سکتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا. اللہ تو کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں. نہیں اللہ تو یہ نہیں کر سکتا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی بھائی ذات اس کی واحد ویڈیو لا دوبارہ شریک ہے. سنیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ جس کو بنائے گا وہ مخلوق ہوگا. وہ تو انکار نہیں کر رہا، وہ تو اس بات کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہے. وہ تو اس آیت کو اس بات کی اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہے کہ اللہ مخلوق بیٹا بنا سکتا ہے، مخلوق خدا بنا سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک ہے ان کاموں سے. یار آپ کم از کم خدا کا خوف نہیں کر جائیں. یہ کہ اس کی یہ تو آڈیو اللہ کی موجود ہے. شان کے خلاف ہے یار. یہ میں تو نہیں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا اس کی کہ یہ مرزا ہاں میں یہی نہیں میرے دفاع کر بھائی سکتا. میرا بھائی میں یہی کہہ رہا میں ہوں. میں اسی بات لیے آپ کو مجھے یہ تھوڑا کہہ سا رہا نا ہوں مجھے حیرت ہوئی ہے آپ کی بات سن کے. تو میں نے اس وجہ سے میں تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے قرآن کی آیت کو مکمل نہیں کوٹ کر رہا. اور اسی طرح سے یہ جو آیت ہے نا سورہ زخرف کی جو آیت نمبر 81 ہے، اس کو بھی اس نے غلط کوٹ کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ابھی آیت نمبر یہاں پہ نا دونوں آیتیں نہیں میرے سامنے. میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں آیتیں نکال کے دونوں کو اکٹھا پڑھتا ہوں تاکہ وہ ایک جو اس کا کانٹیکس ہے نا وہ واضح ہو جائے. 1 منٹ ذرا ٹھہریے گا. بات ہے صرف ہمیں تکلیف اس چیز کی ہے میرا بھائی کہ یار یہ قرآن کے نام پہ امت کے اندر عیسائیوں والے عقیدے جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ انجیکٹ کر رہا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے
یہ عقیدہ جو اس نے بیان کیا نا اللہ اپنا بیٹا بنا توحید سکتا ہے، ماننے والا اللہ بندہ اپنے ہے، وہ جیسے اس طرح مخلوق کا اس طرح کا عقیدہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی یہ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ بندہ اب اس سے جو سوال کرے گا نا بندہ، پھر وہ کہے گا نہیں میرا مطلب یہ تھا، نہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا. بھائی یہ دنیا جہان میں یہ کہیں ایسا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کفر بکیں پھر بعد میں کہ نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، نہیں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا. یہ دنیا میں نہیں ہے میرا بھائی یہ طریقہ کہیں پہ. اب یہ سنیں، بالکل یہ ایسا. سورہ زخرف کی آیت نمبر میں آپ کی 81 ہے. بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ ذرا سنیے گا، یہ اس نے آیت کیوں آدھی پڑھی ہے، یہ دیکھیں ذرا. یہ اس نے یعنی کہ پورا اس نے جو اللہ کہنا چاہتا ہے نا وہ اس نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، بلکہ اپنا کفری عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے اس نے استدلال کیا اس نے. یہ دیکھیں یہ اللہ سنائے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اب یہاں تک اس نے آیت پڑھی ہے، اگلی آیت نہیں پڑھی. آگے اللہ فرما رہا ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. اللہ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کاموں سے پاک ہوں. میں وہ کہہ رہا ہے جی نہیں اللہ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا بنا سکتا ہے. اس نے نہیں اپنی دلیل میں اس نے ان آیات سے استدلال کیا ہے میرا بھائی. تکلیف ہمیں اس چیز سے ہے. جی وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اس کے دفاع میں نہیں بولتا. بات کرنے کا مقصد یہ اگر اللہ چاہتا، بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نا کہ اگر اللہ اچھا چاہتا تو اچھا بنا نا سکتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ آصف نے خود بھائی بولا ہوا ہے قرآن پاک میں. آصف بھائی اللہ لیکن بھی یہ آصف اللہ تبدیل کی کر رہا ہے شان میرا کے بھائی. لائق ہے، اللہ کی آصف اللہ شان کے تبدیل لائق کر نہیں رہا ہے. سوری. ہے. دیکھیں ایک منٹ اپنا سائلنٹ بھائی، سائلنٹ بھائی. ایک منٹ بات سنیں، ایک منٹ جی بات جی سنیں آصف بھائی. یہ پہلے بھائی سے پوچھ لیں، یہ جو آیت نمبر ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے 81، 81 اور 82. ہاں اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس بات کا پتہ ہے آپ کو سائلنٹ بھائی؟ بھائی مجھے نہیں پتا، چلیں یہ جو کہ بات شان میرے علم نزول میں تو ہے میں وہ بات، شان ایک سیدھی نزول تو سادی بات جو اصل میں انسان بات کی یہ ہے. سمجھ میں آتی ہے نا اصل میں وہ نا بندے کو تسلیم آصف کرنی بھائی چاہیے. ایک منٹ بات سنیں، پھر اگر نہیں پتا میں بتاتا ہوں. یہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نظر بن حارث. اس نے ٹھیک ہے، کہا تھا فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. تو اس بات پہ یہ جو ہے نا یہ جو یعنی اسپیشل جو ہے نا آیت کا جو ہے نزول ہوا تھا. ٹھیک ہے میرے بات بھائی؟ صرف پتہ کتنی ہے سائلنٹ بھائی. میں نے جی آپ جی کو آگے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی ہے. میں نے جی آپ کو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بغیر علم کے قرآن کا معنی اور مطلب بیان کرے وہ بندہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا. یہ بندہ جو بالکل ہے ہے. اس بندے نے علم کے نام پہ اس بندے کے پاس صرف کہانیاں ہیں، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے سامنے ترجمے والی کتابیں رکھوں اور میں بولنے میں ذرا تیز ہوں، یعنی کہ زبان میری تیز ہے اور شعار ہوں میں، ٹھیک ہے جی، اور انگلش کے مجھے 4 لفظ آتے ہیں، اور میں بیٹھ کے جو جناب داڑھی پگڑی رکھ کے بھائی اور میں جناب میرا جو اختلافات میرے شروع ہوتے ہیں نا بریلوی حضرات کے ساتھ، وہ سب سے پہلے تو میرے اختلافات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ جو قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، یہاں سے آگے اگر وہ مطلب کہ اب کوئی اور ہمارا کام موضوع نہیں پھر کرتے، اس کے علاوہ یہ ہمارا کام نہیں موضوع یہ کرتے تو تو بات بالکل. ڈسکس ہو گئی نا، جی یہ جی بات تو ہماری ڈسکس ہوگی سائلنٹ بھائی. ابھی ہم جی بات یہ کر رہے ہیں کہ جی. دیکھیں ایک منٹ قرآن آپ کا کی بات، نام لے ایک کے منٹ آپ کی بات کو روکتا ہوں، دیکھیں ایک منٹ. جی دیکھیں میری میں بات آپ کو سنیں. نا میں آپ کو دلائل سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ کتنا بڑا وبال ہے اس کا. میں دلائل کے یہ میں ساتھ نے آپ سے حدیث بات کر سنی سکتا ہوئی ہوں. ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. یہ تو ہو گیا نا نبی علیہ السلام کی وساطت سے. جی لیکن صلی اللہ علیہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنا، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ اللہ بالکل تعالیٰ کی ایسے. ذات نے اس کتاب ہدایت کو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے بھی لو بھی جس کا دل کرتا ہے پڑھو اور جو مطلب تمہاری سمجھ میں آتا لے لو، کوئی بات نہیں. صحیح ہے. جب کوئی کمپنی نئی مشین بناتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے اس مشین سے ریلیٹڈ ایک ڈائیگرام بناتی ہے، اور صحیح. اس ڈائیگرام کو پڑھنے کے لیے وہ پھر ایک ایکسپرٹ تیار کرتے ہیں، اور وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ پھر جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ورک شاپس کرتا ہے.
ورکشاپس جی کر کے وہاں کے جو مقامی ہوتے ہیں ان کو وہ سکھاتا ہے کہ بھئی کل کو یہ مشین جب ادھر آئے گی نا تو اس مشین کو آپ نے اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، اس طرح سے اس کے اگر کسی پارٹ کے اندر فالٹ پڑتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں جو کتاب ایک راہ ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، بے کیا شک وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی بھیج دینی تھی دنیا کے اندر کہ مرزا انجینئر جیسے لوگ اس کو مذاق کے طور پہ فار دا سیک آف وہ کیا کہتے ہیں گرانٹڈ لے کے اس کو بیان کرتے رہے؟ نہیں، مرزا کی بات تو ابھی آپ چھوڑ دیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ قرآن پاک کو آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے ٹرانسلیٹ کے ساتھ، یہ آپ یہ نے نہیں میں غلط نے بات کہا، کی۔ یہ نہیں میں جی نے کہا، میری بات سن لیں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ نے پڑھنا ہے جس کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ قرآن آپ نے دیکھے نا، قرآن عربی میں نازل ہوا، جی قرآن ایسے عربی ہی میں نازل ہوا، صحابہ کی زبان تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے 4 لوگوں کو منتخب فرمایا کہ بھئی آپ نے اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے نا تو ان 4 سے حاصل کرنا۔ حالانکہ وہ جو عرب والے تھے وہ تو بڑے فصیح و بلیغ عربی جانتے تھے، ایسے ہی ہے، عربی زبان جو تھی اس وقت ہے بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی پوری دنیا کے اندر، اور عرب جو تھے وہ اس کے ماسٹر تھے، ماہر تھے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ تو اللہ کے نبی کہتے کہ بھئی جاؤ بھئی ہر بندہ قرآن پکڑو، خود پڑھو اور موجہ مارو جاؤ، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے پہلے صحابہ کی ٹریننگ فرمائی، پھر صحابہ کرام کی ٹریننگ جب ہو گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا بھی اب اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے نا تو میرے پاس نہ آنا بلکہ ان صحابہ کے پاس جانا۔ اب میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ٹھہریں ذرا، میں نام بھی بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ جو چورن مرزا انجینئر نے بیچا ہے نا 10-12 سال، یہ اس کا چورن اس لیے بک گیا کیونکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالی۔ نہیں، علماء کی نفرت تو نہیں ہونی چاہیے بندے کے دل میں، جن لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، انسانیت کے لیے اچھے کام کیے ہیں، صحیح ہے، دین پہنچایا لوگوں تک، ان کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، لیکن جو ان کے متعلق لوگوں کے عقائد و نظریات ہیں نا وہ بڑے غلط ہیں۔ ہلو، اچھا یہ نا حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابن عبد ہیں، ابن مسعود جو ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، اور حضرت ابو حذیفہ ہیں، اور ایک اور ہیں جی، وہ ہیں جناب ایک منٹ، ان کا نام ہے حضرت سالم، حضرت مولا سالم۔ یہ 4 بندے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ان 4 سے سیکھو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو نبی کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اساتذہ مقرر فرمائے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، لیکن مرزا انجینئر کہتا ہے کہ نہیں، یہ علماء قرآن کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ قرآن سیکھیں۔ نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، آپ جی، نے پہلے یہ بات کی ہے، آپ کی بات کا مقصد یہی ہے نا کہ ترجمے کا تو قرآن میں کو نے نام ہی ڈائریکٹ۔ نہیں لیا، ترجمے کا تو دیکھیے صحابہ کرام کو تو ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا، ان کو تو ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی نا میرا بھائی۔ نہیں، وہ تو اسی لیے تھے نا کیونکہ وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پاس ان کی بشارت ہوئی تھی، وہ تو اسی لیے کس چیز کی خود بڑا بشارت ہوئی تھی؟ جنتوں کی بشارت ہوئی، جتنے بھی صحابی جتنے بھی تھے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت حذیفہ جو ہیں ان کو بھی جنت کی بشارت ہوئی تھی؟ نہیں، ساروں کی بات تو نہیں میں کر رہا، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں یار، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ یا ہوں، سمجھ کے خود اکیلے کو ہوں۔ بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں کہ بندے کو پڑھنا چاہیے ٹرانسلیٹ کے ساتھ، جس بات کی میں تو آپ کے علم دماغ میں آ دین جائے کی نا کہ بات کر رہا ہوں بات کی میرا آپ کو بھائی، سمجھ میں نہیں تو لگ رہی اجمالی آپ۔ طور پہ میں نے بات کی ہے، میں نے صرف قرآن کی بات نہیں کی، میں نے تو اجمالی طور پہ علم دین کی بات کی ہے میں نے بھائی، آپ پتہ نہیں یہ کدھر والی لے گئے حدیث بات کا کو مجھے آپ۔ پتہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 سے سیکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا تو دیکھیں نا، قرآن میری بات پاک سنیں میں سائلنٹ بھائی، مجھے اس سائلنٹ بات بھائی، کا پتہ ہے، سائلنٹ مجھے اس بھائی، بات کا پتہ ہے، سائلنٹ اللہ بھائی، تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا سائلنٹ ہوا بھائی، ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر یہ کیوں کہا ہے قرآن پاک میں کہ اپنا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ کیوں کہا اللہ نے؟
इसका मतलब मुझे बता दे, ट्रांसलेट करके बता दे। देखें ना, जिस आयत का आपने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा आपको पता है, वैसे दूसरी आयत का आपको नहीं पता। अल्लाह मुझे ताला की नहीं दात पता फरमा तो रहे हैं भाई कि अगर आपका तुम्हें एक नहीं पता तो आपका अहले हक इल्म से बनता है पूछो, ना, अगर तुम्हें मुसलमान नहीं होने पता, के नाते आप मुझे बताएं। बात सुने ना, अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले इल्म से पूछो। तो आप बताएं ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ट्रांसलेट का नहीं पता, आप बता दें। मैंने बता तो दिया आपको, ट्रांसलेट कर तो